سوچیں آپ ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اسکرین پر شہر، آسمان، درخت سب کچھ بالکل اصلی لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سب کمپیوٹر کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ ہماری ایک کائنات بھی ایسی ہو، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف اسکرین پر ہو، اور اصل حقیقت یعنی بیس ریئلٹی یا کوانٹم پلیٹ فارم کہیں اور ہو۔ کوانٹم فزکس کی عجیب دنیا ہمیں پہلا کلو دیتی ہے۔ ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارٹیکلز تبھی نظر آتے ہیں جب کوئی آبزرور انہیں آبزرو کرے۔ اسے آبزرور ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس گرد کی یہ دنیا تب ہی ایگزسٹ کرتی ہے جب کوئی کانشیس مائنڈ اسے آبزرو کرے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی گیم کا وہ حصہ تب ہی لوڈ ہوتا ہے جب اس کا کریکٹر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ آکسفورڈ کے فلاسفر نک بوسٹرم نے سیمولیشن آرگومنٹ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیولپڈ سویلائزیشن یا تو وجود میں ہی نہیں آئی، یا وہ سیمولیشن نہیں چلاتی، یا پھر اگر وہ چلاتی ہیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم انہی میں سے کسی سیمولیشن میں جی رہے ہیں۔ ایلون مسک نے تو یہاں تک کہا کہ بیس ریئلٹی میں ہونے کے چانسز 1 in a billion ہے۔ خود فزکس ہمیں کمپیوٹر کوڈنگ جیسی لگتی ہے۔ یونیورس کی سپیڈ آف لائٹ کی لمٹ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی پروگرام کی سپیڈ لمٹ، پروسیسنگ لمٹ۔ پلانکس لینتھ سب سے چھوٹا یونٹ اس یونیورس کا جیسے کمپیوٹر کے پکسلز، اور کوانٹم رینڈمنس یہ ایسے ہی ہے جیسے گیم کا رینڈم نمبر جنریٹر۔ MIT کے سائنٹسٹ سیتھ لوئڈ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات ایک جائنٹ کوانٹم کمپیوٹر ہے جو بگ بینگ سے اب تک مسلسل کیلکولیشن کر رہی ہے۔ ان سب کے درمیان ایک حقیقت ہے، کانشیسنس۔ نوبل فزسسٹ یوجین ونگر نے کہا تھا کہ کوانٹم میکینکس کو کانشیسنس کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے یہ پوری کائنات صرف سیمولیشن ہو، اصل بیس ریئلٹی، اصل کوانٹم پلیٹ فارم کہیں اور ہو۔ یعنی کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت اور جگہ، ٹائم اور سپیس حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ اس کائنات کا سارا زمان و مکان ایک سیمولیشن ہے، لیکن جو اصل میں موجود ہے وہ ہے کانشیسنس، یعنی شعور، یعنی روح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کائنات واقعی ایک سیمولیشن ہے تو اسے چلانے والا کون ہے؟ اس کا کریٹر کون ہے، اور وہ بیس ریئلٹی کہاں ہے جہاں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے یہ سوالات ابھی پوچھنا شروع ہی کیے تھے، مگر علامہ اقبال نے تقریباً 100 سال پہلے ہی ان رازوں کی طرف اشارہ کیا۔ اقبال نے کہا تھا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکا کی زناری، یہ نہ ہے زمان نہ مکا لا الہ الا اللہ۔ یعنی نہ وقت ہے نہ جگہ ہے، اگر کچھ ہے تو صرف اور صرف ایک حقیقت، اللہ۔ اقبال نے قرآن کے ایک لفظ کی طرف توجہ دلائی، متاع غرور۔ قرآن شریف نے بار بار اس دنیا کو یہی کہا، متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ کبھی اسے کھیل کہا، کبھی تماشا کہا۔ کیا یہ دنیا واقعی دھوکا ہے؟ کیا یہ سیمولیشن ہے، یا پھر صرف اس لیے کہ یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جاتی ہے، عارضی ہے؟ جو بھی جواب ہو، ایک حقیقت سے انکار نہیں، یہ دنیا اصل حقیقت نہیں ہے، بیس ریئلٹی کہیں اور ہے، کوانٹم پلیٹ فارم کہیں اور ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم جو اس مٹی سے بنے ہیں یہی اسی مٹی میں رہ جائیں گے، لیکن ہماری اصل روح اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جائے گی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے بیس ریئلٹی، جہاں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مگر سنو، وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ مکمل طور پر آج کی زندگی پر منحصر ہے۔ اگر آپ نے یہاں نیکی کو چنا، سچائی کو اپنایا، خیر اور ایمان کو ترجیح دی، تو وہاں ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی راحت آپ کا نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے یہاں برائی کو چنا، دھوکے کو اپنایا، گناہوں کی زندگی اپنائی، ظلم کو اپنایا، تو وہاں ہمیشہ کا غم، ہمیشہ کی تکلیف ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ آج آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ بیس ریئلٹی میں ہمیشہ کی خوشی آپ کا مقدر بنے، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے غم میں قید رہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب اس اصل حقیقت میں، اس نا ختم ہونے والی زندگی میں، ہمیشہ کی خوشیوں میں ایک دوسرے سے ملیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔